السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب بندے نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی، اس کے بعد مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کی جگہ کو اپنی جگہ سے ڈھونڈ لیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام دیا کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے رب کی تعریف کی جیسے کہ وہ تعریفوں کے لائق ہے اور حقدار ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اس کی جگہوں سے ڈھونڈ لیا، اس نے بھلائی کو اور بہتری کو اپنے لیے تلاش کر لیا۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی 50 بار درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ جو آدمی، جو خوش نصیب بندہ سارے دن میں درود پاک پڑھتا ہو تو اس کا مقام کتنا ہوگا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قرات کا اجر لکھتی ہیں اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار محبت سے پڑھا ہوا درود پاک یہ ایک قرات کے برابر ثواب رکھتا ہے، اجر رکھتا ہے، اور ایک قرات اتنا بڑا ہے کہ جتنا احد پہاڑ ہے۔ اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ کے اندر جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے کہ جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے، اور اس قبے کو کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے، اور اس قبہ مبارک میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے، وہ خوش نصیب لوگ داخل ہوں گے جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو جنت میں کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، پھر اس امتی کو کتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ جو امتی کثرت کے ساتھ میرے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبے کے اندر اس بندے کو داخل فرمائیں گے جو میرے حضور کو کل قیامت کے دن جنت میں عطا کیا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ 3 خوش نصیب بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا کریں گے، اتنی عزتوں سے نوازیں گے، حتیٰ کہ ان تمام لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا پہلا وہ خوش نصیب بندہ کہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی کو دور کیا۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس چل کے آتا ہے سوالی بن کے، مجبور ہو کے آتا ہے، اس کی مجبوری ہے، تو فرمایا اس کی مجبوری کا ازالہ کرنا، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، میرے حضور کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ خوش نصیب بندہ کہ جس نے میرے حضور کی سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کیا، کہ جس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔
فرمایا جس بندے نے میری ایک سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے میرے حضور سے محبت کی، اور جس نے میرے حضور سے محبت کی میرے حضور کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن وہ میرے حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تیسرا وہ خوش نصیب بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، وہ خوش نصیب بندہ کہ جس نے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، کہ جس بندے نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا اس بندے کو یہ مقام ملے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی ذات بابرکات پر درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔